ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کیا اور آ کر بیٹھا کرتے تھے اور سیکھا کرتے تھے. آج بھی نیک مجالس، نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس نشست و برخاست رکھنا، یہ اس کا طریقہ ہے تقویٰ پیدا کرنے کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کی صحبت کے اثرات کو بیان فرمایا. کہا کہ اونٹ پالنے والے کے اندر کینہ پیدا ہوگا. اونٹ کا کینہ تو سنا ہے آپ نے، اردو کا محاورہ ہے کہ فلانا اونٹ کی طرح کینہ رکھتا ہے. اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے دشمن کو، جس نے اس کے ساتھ کسی وقت میں کوئی ظلم کیا ہو، اس کو وہ سالوں کے بعد بھی نہیں بخشتا. کبھی اس کے، آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ اونٹ اپنے مالک کو چبا گیا، اس کی گردن چبا دی. کسی وقت میں کوئی غصہ اس کو آیا ہوتا ہے، اس کا موقع نہیں ملتا، جب اس کو موقع ملتا ہے تو اپنا وار کرتا. اور فرمایا کہ بکری پالنے والوں کے اندر تواضع پیدا ہو. بکری کے اندر بڑی تواضع ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا وہ کبھی بکری کو کہ وہ کہیں پر تنی کھڑی ہے اور کسی کو رستہ نہیں دے رہی ہے. تو جانوروں کی صحبت کے اثرات کو بیان کیا گیا. تو انسان کی صحبت کے جو اشرف المخلوقات ہے، پھر انسانوں کے اندر وہ لوگ جو نیک ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، ان کی صحبت میں اثر کیسے نہیں ہوگا؟ ان کی تو ایک نظر میں اثر ہوتا ہے، اس مجلس کے اندر اثر ہوتا ہے. تو دوسری بڑی اہم چیز جو ہے، جس کا اہتمام، یعنی تقوی کے اور دیانتداری کے پیدا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی، وہ صحبت صالح ہے. یہ جو آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، اتنے سارے لوگ کسی دینی تقریب میں دین کی گفتگو سننے کے لیے، اس مصروف زمانے کے اندر یہی صحبت کی تلاش ہے، اور یہ اسی صحبت کا نعم البدل ہے، اس کا قائم مقام ہے اطراف حضرات کا اس ایک نیت سے یہاں پر جمع ہونا. تیسری چیز جو میں نے عرض کرنی تھی نوجوانوں کے لیے، کہ ہمیں تبدیلی کی بات ہو رہی، کن ذرائع اور کن اسباب کے ساتھ لیس ہونا چاہیے ان نوجوانوں کا جو معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکیں. تقوی، دیانتداری، دوسرا اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق، تیسرا یہ ہے کہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس زمانے میں جو رائج الوقت اسباب، جائز ذرائع اور اسباب ہوں گے، ان کا پورا استعمال کیا جائے. وہ اسباب اور ذرائع جس کے ذریعے سے آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا مشن لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اس میں سے جو ذرائع جائز سمجھے جائیں. یہ نہیں کہ اب آپ جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ اب ہم نے ایک ہسپتال بنایا ہے، اب اس ہسپتال کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، تو چلو ایک میوزک کنسرٹ کیا جائے، ایک ناچ گانے کی محفل منعقد کی جائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے جائیں. آج کل کے مشہور یہ بھی ایک ذریعہ ہے. آج کل یہ جائز ذریعہ نہیں ہے. ناچنے والے کی تو آمدن جائز نہیں ہے، گانے والے کی، جو گا کر، جس کا ذریعہ آمدن گا کر ہو، ناچ کر ہو، وہ اس آمدن سے، نیکی کے کام کرنے سے وہ کام نیک تھوڑی ہو جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کو ڈھا کر کبھی دین کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ جس ذریعے کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ذریعہ صحیح نہیں ہے، تو چاہے آپ کتنی اچھی نیت کر لیں آگے. جس طرح پرانے زمانے کے ڈاکوؤں کے بارے میں آتا ہے، بعض ڈاکوؤں کے، کہ وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. بعض ڈاکوؤں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے، وہ ایک پنجاب کا ایک مشہور کردار تھا ملنگی ڈاکو کے نام سے، اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں جو مالداروں کو لوٹتا ہوں تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے لوٹتا ہوں. تو شیطان اس طرح کے رستے انسان کو سکھاتا ہے. نیکی کے یہ طریقے بھی ہوتے ہیں. جو جائز ذرائع اور اسباب ہیں ان کا استعمال کرنا ہوگا. تو اس میں نوجوان جس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، جس تعلیم کے اندر مشغول ہیں، مصروف ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے ان کی خدمت کا، ان کی ترقی کا. اس میں ان کو بڑا کمپیٹنٹ ہونا ہوگا، بڑا لائق ہونا ہوگا، بڑا بہترین ایک انسان اپنی ریلیونٹ فیلڈ کے اندر، اپنے کام کے اندر. اس کے اندر آپ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتقان والے عمل کو پسند فرماتے ہیں. اتقان کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بڑے بہترین طریقے کے ساتھ کرنا. جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں، جس کام سے آپ کا تعلق ہو، چاہے وہ تجارت کے ساتھ ہو، چاہے وہ تعلیم کے ساتھ ہو، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ کوئی کمپیوٹر انجینئر ہیں، آپ کا کوئی پروگرامنگ کا کام ہے، کوئی سافٹ ویئر کا کام، جو کام بھی آپ سے متعلق ہے، اس کام کو اتنی مہارت کے ساتھ کیا جائے اور اتنی بہترین طریقے کے ساتھ کیا جائے. یہ بھی آپ کا اس امت کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن ہے اور یہ اس کا حصہ ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ کے اندر جہاں پر بھی مسلمانوں کے کامیاب ادوار کی مثالیں ملتی ہیں، وہاں یہ بات ملتی کہ مسلمان اپنی ضرورت کے سارے میدانوں کے اندر باقی اقوام سے آگے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جو ان کی ضرورت کے میدان. آج کل بدقسمتی کے ساتھ ایک تصور یہ بھی ہے دین کے ساتھ یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ دیا جائے ساتھ. یہ دین کا کوئی متوازن دعوت نہیں ہے. اگر جو کام جائز ہے اور اس امت کی دیکھیں، اس امت کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اس امت کو انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، اس امت کو اسلحہ سازوں کی بھی ضرورت ہے،
آپ خود بتائیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے، جن ایٹمی سائنسدانوں نے ایٹم بم جیسی قیمتی چیز بنائی ہے، جس کی وجہ سے آج اس ملک کے دفاع کو بہرحال بہت ایک بڑی اسباب کے درجے کے اندر ایک بڑی نعمت اس کو دستیاب ہے، اور کوئی بھی ملک اس کی جانب میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے کھٹکتا ضرور ہے کہ ان کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے یا نہ کی جائے، یعنی کوئی ترنے والا اب نہیں ہے۔ اور ان حالات کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو مضبوط رکھا ہوا ہے، اس میں جہاں اور اسباب و ذرائع اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اسباب کے درجے کے اندر اس کی یہ جوہری صلاحیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث میں جہاں پر جہاد کی باتوں کو، جہاد کے احکامات ہیں، وہاں پر اس دفاعی صلاحیت کا، اقدامی صلاحیت کا، اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ تو یہ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ چیز وجود کے اندر آئی ہے، جن لوگوں نے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ثواب کے اندر کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی سے پیچھے رہیں گے جنہوں نے اس ملک کو اتنی بڑی قیمتی چیز دی ہے؟ تو جو نوجوانوں کی اپنا جو میدان ہے، اس میدان میں پوری مہارت کا حصول ان کی تقوی اور دیانتداری کا تقاضا ہے۔ متقی آدمی ایسے کوئی مجہول قسم کا آدمی تھوڑی ہوتا ہے، وہ کوئی ایسے کوئی نالائق قسم کا آدمی تھوڑی ہوتا ہے۔ تو آپ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حوالے جو کام کیا گیا ہے، آپ اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ پڑھا رہے ہیں یا آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ اس میں مہارت کے حصول کو عبادت کی طرح کی اہمیت دیں، جیسے عبادت کو آپ جو اہمیت دیتے ہیں۔ اور جو آپ کی مہارت کا میدان ہے، یہ سوچ و بچار یقیناً آپ کے ذمے ہے کہ اس سے جہاں اور فنی کام آپ لے رہے ہیں، اس سے دین کا کوئی کام آپ کس طریقے سے لیں گے، دین کی خدمت کے لیے اس کو کس طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے۔ یہ اس کی سوچ و بچار ہر وقت آپ کے اوپر یہ طاری ہونی چاہیے۔ ہر بندہ اپنے اپنے میدان کے اندر جو اس کی فیلڈ ہے، اس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی خدمت دین کی ایسی بڑی کر سکتا ہے، اور جب یہ ساری اسی طریقے سے مختلف طبقاتی خدمتیں ملتی جاتی ہیں، تو اسی سے وہ صالح اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کی ضرورت۔ تو یہ تین چیزیں، میں زیادہ آج لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں کہ کوئی مختصر سی باتیں آپ کو عرض کروں جو کہ آپ جس پر ہم سب سے پہلے تو میں اور اس کے بعد آپ لوگ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ فقط بیان برائے بیان نہ ہو کہ ہم لوگ بیانات کرتے چلے جائیں، یہ بیان سننے کی عادت، بہت زیادہ بیانات سننے کی عادت بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات قوت عمل بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے، بولنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں، سننے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بولنا اور سننا ہی ہمارا وظیفہ ہے، کچھ لوگ بولا کریں گے، کچھ لوگ سنا کریں گے، اس کے بعد چلے جایا کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا آنا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی اتنی مشقت سے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کر آتے ہیں، یہ اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے، اسی وقت ثمر خیز ہو سکتا ہے جب ہم کوئی ایک چھوٹی بات یہاں سے عمل کرنے کی نیت سے لے کے اٹھ جائیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگ بیٹھتے ہیں، اکثر نوجوان بیٹھتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، ایک طالب علم ہے، ایک بڑا ذہین سا نوجوان ہے، چھوٹی سی عمر کا۔ میں نے کہا گاڑی تم چلاؤ، اور چلو، وہ ساتھ آ گیا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے کہا تو میں آگے رستے، مجھ سے کہنے لگا، اور کہتا ہے کہ 2 دن اور 2 راتوں سے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، پورے 2 دن ہو گئے، 2 راتیں ہو گئے۔ میں کہا تم کیا کرتے رہے 2 دن؟ تم سے کہنے لگا میں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، پوری رات انٹرنیٹ۔ تو اگر تو ہم حسن ظن کر لیتے ہیں کوئی خیر کا کام کر رہا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر، بھائی شفیق اجمل صاحب کی طرح کا، لیکن اکثریت نوجوانوں کی اپنے آپ کو جو جانتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے جو اوقات اور جو گھنٹے انٹرنیٹ پر گزرتے ہیں، اس میں خیر کے اور بھلائی کے کام کتنے ہوتے ہیں اور کتنی دیر ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو دیانتداری میں اور تقوی میں بڑا دخل حاصل ہے، اور الحمدللہ ہیں ایسے نوجوان۔ ایک نوجوان مجھے اسلام آباد کے اندر ملا، جہاں میرا گھر ہے، وہاں اس کا ہمارا پڑوسی ہے، اور وہ ایک کالج کے اندر 22-24 سال اس کی عمر ہے، وہ کمپیوٹر پڑھاتا ہے۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ جی مجھے آپ کو ایک کام کی بات بتانی ہے، اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں جو آپ جب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو بڑی کوفت ہوتی ہوگی کہ جب اصل ہم لوگ اپنی میل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یاہو کی ویب سائٹ بھی کھولیں گے، تصویریں اس کے اوپر آ جائیں گی خود بخود، جس سے انسان کو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کا پیج کھل جائے گا اور تصویر نہیں آئے گی اس کے اوپر۔ بہت مشکل چیز نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا اس کی سوچ کا انداز دیکھا کہ آپ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو تصویروں سے بھی آپ کی جان چھوٹتی رہے، آپ کیسے اس سے آگے منتقل ہوتے ہیں۔ جب مجھے کہتا ہے کہ مجھے 5 منٹ دیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اس سے بڑی سہولت ہوگی، اور آپ مجھے دعا دیں گے اس کے بعد۔ تو ایسے یہ نوجوان بھی ہیں جو اس طریقے سے سوچتے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ ہے سوچنے کا کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اور گناہگار بھی نہ ہوں ہم اس کے نتیجے کے اندر۔ تو یہ سوچ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ ان جائز ذرائع اور اسباب سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا ہے،
یہ انسانیت کی خدمت کی چیزیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، بہرحال سہولت کی چیزیں ساری. ہم نے اس کو اپنے لیے ایک آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی عذاب بنایا ہوا ہے. اگر دیکھیں ہم نے اس کو ایک عذاب بنایا ہوا ہے اور اس کا استعمال ہمارے غلط زارک. اس پر آج اس مجلس کے اندر نیت کر کے اٹھیں اس بات کی کہ آج کے بعد سے ہم جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ جسمانی صلاحیت ہے، چاہے وہ ذہنی صلاحیت ہے، چاہے وہ کوئی مالی صلاحیت ہے، یا کہ جس قسم ہمارے اوقات ہیں، ہمارا وقت ہے، اس کو ہم کسی غلط چیز کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو اس کی تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقوی اور دیانتداری کے حصول کے لیے ہم کسی نہ کسی درجے کے اندر نیک صحبت کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک امت بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، ہم اس ایک امتی ہونے کو ہی اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی اور نسبت سے متعارف ہونا نہیں چاہتے. ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ. یہی ہمارے نزدیک ہماری سب سے بڑی نسبت ہے اور ہمارا سب سے بڑا فخر ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں پر انشاءاللہ کسی وقت میں مشورے کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ یہاں پر آپ کے لیے اس درس کے علاوہ کوئی مستقل درس قرآن کا سلسلہ. بھائی شفیق اجمل صاحب کی بڑی خواہش بھی ہے، ہماری بھی خواہش ہے. کچھ اوقات کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ان کو قرآن پڑھانے کی ہمارے ہاں میں 3-4 منٹ آپ کے اور لوں گا. ہمارے ہاں بلکہ اس کا بڑا اچھا موقع بھی. آپ کو پتہ ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں ہمارے ہاں کلیۃ الشریعہ کے نام سے ایک تعلیمی پروگرام شروع کیا گیا تھا، جو کہ بر صغیر کی تعلیمی تاریخ کے اندر ایک نئی روایت کا اضافہ ہے اور ایک منفرد اضافہ ہے. ہماری معلومات کی حد تک شاید ابھی تک کسی ادارے کی سطح پر ایسا کوئی تعلیمی پروگرام ہندوستان کے مدرسوں میں، بنگلہ دیش کے مدرسوں میں بھی نہیں شروع ہو سکا. اور وہ یہ تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو دین باقاعدہ صحیح طریقے کے ساتھ دین پڑھنے کی دعوت دیں گے، مستقل فل ٹائم، جو کم از کم گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کر چکے ہوں، جنہوں نے اچھے طریقے سے یا گریجویشن کی بھی ہو یا پوسٹ گریجویشن کی بھی ہو. وہ لوگ آئیں گے اور وہ باقاعدہ عالم دین بنیں گے. اس کے لیے جو مدارس کے اندر علم دین کا پروگرام ہوتا ہے، جو کورس ہوتا ہے، وہ 8 سال کا ہوتا ہے. 8 سال کا درس نظامی مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا. اب چونکہ جو نوجوان گریجویٹ ہو چکا ہے، پوسٹ گریجویٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے 8 سال فارغ کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس 8 سال کے نصاب ہی کو کنڈینس کر کے اس کی تمام ضروری چیزوں کو، اہم چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایک 4 سال کا تعلیمی پروگرام بنایا. اور اس میں ہم نے دعوت دی ان نوجوانوں کو جو کہ گریجویشن کر چکے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام کو اب 8واں بیچ اس کا داخل ہونے جا رہا ہے. میں نے اس ہفتے کے اخبار کے اندر لکھا ہے کالم 8ویں قافلے کے نام سے کہ اب 8واں قافلہ اس کا روانہ ہونے والا. ان 8 سالوں میں 4 بیچز اس کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ہر سبجیکٹ سے، ہر ڈسپلن سے نوجوان الحمدللہ آئے. ڈاکٹرز بھی آئے، انجینئرز بھی آئے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی آئے، MBA بھی آئے، مختلف مضامین کے اندر MSc کیے ہوئے نوجوان بھی آئے، MA اور BA اور BCom اور BBA اور یہ سارے الحمدللہ ان فیلڈ سے بھی لڑکے آئے، جو تقریباً 70-80 ہو جاتے ہیں جب وہ چاروں بیچز کے اندر لے لیے جائیں. تو آپ سوچیں کہ اتنی مختلف ڈسپلن سے آئے ہوئے نوجوان ایک ہی سوچ کے ساتھ کہ ہمیں عالم دین بننا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور وہ اس ایک ماحول کے اندر رہتے ہیں. ریزیڈینشل کورس ہے، تقریباً سارے وہیں پر رہتے ہیں، اور فل ٹائم کورس ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں کرتے. تو 4 سال میں الحمدللہ وہ اس 8 سال کے پورے طور پر ضبط کرنے کی اور اس کو کرنے کی پورے عالم دین بن کے. بلکہ اس دفعہ تو آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو ہمارا آخری سال ہوتا ہے دورہ حدیث شریف کا، مدارس کا جو آخری سال ہوتا ہے پاس آؤٹ ہونے سے پہلے، اس کو دورہ حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اس سال میں صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، یہ ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو جو ہمارے ہاں دورہ حدیث ہے، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو درس نظامی سے آتے ہیں، مطلب وہ 7 سال پڑھنے کے بعد ان کا 8واں سال ہوتا ہے. اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کلیۃ الشریعہ سے آتے ہیں، تو ان کا 3 سال پڑھنے کے بعد یہ 4تھا سال ہوتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں ایک ہی کلاس کے اندر وہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اپنی پشت پر 7 سال کی تعلیم رکھتا ہے اور دوسرا اپنی پشت پر 3 سال کی تعلیم رکھتا ہے، اور بہت مشکل ہے. لیکن اس دفعہ بھی اس کلیۃ الشریعہ کے لڑکے نے ٹاپ کیا دورہ حدیث کو، اور ٹاپ بھی 80 نمبروں کے فرق کے ساتھ کیا. یعنی اس کے نمبروں میں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والا درس نظامی کے نمبروں میں 80 نمبروں کا فرق. ایک کیمیکل انجینئر تھا پنجاب یونیورسٹی کا، عبد المنان، میرے بڑے خاص شاگردوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے میں نے جو فیلڈ پسند کی تھی وہ یہ تھی کہ حلال فوڈز کے اوپر اس سے کہا جائے کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو مختلف کیمیکلز آ رہے ہیں اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اس میں کیا چیز حلال ہے اور کیا حلال نہیں ہے،
اس کے لیے اس کے لیے فقہ کی تعلیم بھی چاہیے، کیمسٹری کی تعلیم بھی چاہیے، کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں مختلف آپس میں، اس کے نتیجے میں تیسری چیز بنتی ہے بعض اوقات،